بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارسم ایجوکیشن سینٹر کے ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارسم ایجوکیشن سینٹر کے یوٹیوب چینل پہ ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک بار پھر آپ کے لیے لے کے آئے ہیں سب انسپیکٹر انٹرویو کا مکمل ایکسپیرینس۔ جی یہ گجرانوالہ ریجن کا انٹرویو ہے، لیکن یہ لاہور سینٹر میں ہوا ہے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اگر آپ بھی ہمارے ساتھ اپنا انٹرویو ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر چلنے والے واٹس ایپ نمبر پر ہم سے رابطہ کر کے ہمارے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کر سکتے ہیں۔ تو چلیے انٹرویو ایکسپیرینس کی جانب بڑھتے ہیں۔ جی تو ناظرین، سب انسپیکٹر انٹرویو ایکسپیرینس ہے گجرانوالہ ریجن کا، لیکن یہ لاہور سینٹر میں ہیلڈ ہوا ہے۔ تو یہ انٹرویو نمبر 14 ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے 13 انٹرویوز اس یوٹیوب چینل پہ اپلوڈ کیے ہوئے ہیں۔ اگر کسی بھائی نے وہ نہیں دیکھے تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ان کے لنکس موجود ہیں، آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھنے کے بعد وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم، میں آپ کے ساتھ اپنا سب انسپیکٹر کا انٹرویو شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ میں گجرانوالہ ریجن سے ہوں، لیکن میرا انٹرویو لاہور میں ہوا ہے۔ بڑا ٹینس ماحول تھا، کافی ٹف انٹرویو ہوا میرا 13واں نمبر تھا۔ جیسے ہی میری باری آئی اور میں کمرے میں داخل ہوا تو انہوں نے کہا کہ بیٹھ جائیں۔ میں نے ماسک لگایا ہوا تھا تو انہوں نے کہا کہ اپنا ماسک اتار دیں۔ تو سب سے پہلے انہوں نے پوچھا کہ آج کل کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا کہ سر 1 پیپر کی ہی تیاری کر رہا ہوں اور ساتھ والد صاحب کا ہاتھ بٹا رہا ہوں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ والد صاحب کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا کہ وہ کسان ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے ساتھ میڈم کی طرف ریفر کر دیا۔ میڈم نے پہلا سوال پوچھا کہ قوم نمرود کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں؟ تو میں نے یہ پڑھا ہوا تھا، میں نے انہیں تفصیل کے ساتھ بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے ہم عصر تھے اور نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ یہ ساری تفصیل میں نے ان کو بتا دی۔ تو اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ قرآن مجید میں خزانوں کا ذکر آتا ہے کہ ایک بندے کے پاس بہت زیادہ خزانے تھے، یہ کون تھا؟ تو میں نے بتایا کہ یہ قارون کا خزانہ تھا اور قارون بندہ تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر زکوٰۃ لاگو کی، تو اس نے پہلے تو زکوٰۃ دینے کی حامی بھر لی تھی کہ جب اسے کہا کہ 1% یا 2.5% زکوٰۃ دینی ہے تو اس نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، اتنے خزانے ہیں تو میں یہ زکوٰۃ دے دوں گا۔ تو لیکن پھر اس کے بعد جب اس نے اوور آل حساب لگایا تو چونکہ اتنے زیادہ خزانے تھے تو جب کافی لگا تو اس کا 1% بہت زیادہ بن رہا تھا، تو پھر جس وجہ سے اس نے انکار کر دیا زکوٰۃ دینے سے، تو پھر اس پر اس لحاظ سے پھر عذاب آیا۔ تو پھر انہوں نے پوچھا کہ اسلام سے پہلے بھی زکوٰۃ لاگو تھی؟ تو میں نے کہا جی میڈم، قارون کو عذاب اسی وجہ سے ہوا تھا۔ تو اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ کربلا کا واقعہ کس دریا کے کنارے ہوا تھا؟ تو میں نے بتایا کہ دریا دجلہ تھا اور نہر فرات تھی اور کوفہ کا علاقہ تھا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ نانگا پربت چوٹی کس پہاڑی سلسلے میں ہے؟ میں نے بتایا کہ کوہ ہمالیہ میں، اور میں نے ساتھ یہی بتا دیا کہ یہ پاکستان کا جو پہاڑی سلسلہ ہے کوہ ہمالیہ، اس کی یہ بلند ترین چوٹی ہے نانگا پربت پاکستان والے علاقے میں۔ تو انہوں نے اور بھی جنرل نالج کے سوال کیے تھے، لیکن وہ اب مجھے یاد نہیں۔ پھر انہوں نے مجھے آگے ریفر کر دیا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ پارلیمنٹ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ تو میں نے بتایا کہ پارلیمنٹ 2 حصوں پر مشتمل ہے، ایوان بالا اور ایوان ذیلی۔ جو ایوان بالا ہے وہاں جو ہوتے ہیں سینیٹر ہوتے ہیں، اور جو ایوان ذیلی ہوتی ہیں وہاں منسٹرز ہوتے ہیں۔ تو اس کے بعد قانون سازی کا میں نے بتایا سارا کہ کس طرح سے ہوتی ہے، پہلے ایوان ذیلی میں پھر ایوان بالا میں جاتی ہے۔ تو اس طرح پھر انہوں نے اگلا سوال کیا کہ انڈیا کے صدر کا نام بتائیں جو مسلمان تھا۔ تو میرے ذہن میں اس وقت عبدالکلام آزاد آیا، تو میں نے بتا دیا، حالانکہ جو صحیح نام تھا وہ یہ تھا کہ عبدالکلام آزاد۔ تو یہ ذرا نام میں نے آگے پیچھے کر دیا تھا۔
اس کے بعد انہوں نے کہا کہ انڈیا نے پاکستان سے کون سے علاقے ہتھیائے ہیں. تو اس پر بھی میں نے تفصیل سے بات کی کہ کشمیر، جوناگڑھ، گرداسپور یہ علاقے، اور ایک اور تھا شاید، وہ بھی میں نے پھر ڈیٹیل سے بیان کیا یہ. تو اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ منگلا ڈیم کہاں واقع ہے، تو میں نے بتایا کہ دریا جہلم پر. اس کے بعد انہوں نے نیلم جہلم پروجیکٹ کے بارے میں سوال کیے کہ کتنی بجلی ہے، کتنی کیپیسٹی ہے، تو کتنی پیدا کر رہا ہے، تو وہ بھی میں نے تفصیل کے ساتھ سارا بتا دیا. پھر انہوں نے پوچھا کہ تشدد پسند تنظیم کون سی ہوتی ہے، تو میں نے اس وقت میرے ذہن میں جو الفاظ آئے وہ میں نے بتا دیے کہ جنونیت کی حد تک آگے بڑھ جائے، مثلا قانون کو ہاتھ میں لے، دہشت پھیلائے، تو یہ تشدد پسند تنظیم ہوتی ہے. تو پھر انہوں نے پوچھا کہ پاکستان میں کون سی ہے، اس کے نام بتاؤ. تو میرے ذہن میں اس وقت نہیں تھا آ رہا نام. تو میں نے پھر ٹی ایل پی کا یہ جو دھرنا ہوا تھا، فیض آباد دھرنا، وہ میں نے کوٹ کر دیا. تو اس کے ساتھ ہی پھر میں نے ٹی ٹی پی کا میرے ذہن میں آ گیا، تو وہ میں نے ٹی ٹی پی کا ذکر کر دیا. انہوں نے پوچھا کہ ٹی ٹی پی کیا ہے، تو میں نے کہا کہ تحریک طالبان پاکستان ہے، جو فاٹا والے ایریاز کلیم کرتے ہیں آزادی کے لیے. تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے ڈگری کے متعلقہ سوال پوچھے. میں نے بتایا کہ فزکس ہے، تو انہوں نے فزکس کے بارے میں کچھ خاص سوال نہیں پوچھے، ایک دو سوال پوچھے تھے، ایکسلریشن یا ابھی وہ میرے ذہن میں نہیں ہے. تو اس طرح پولیس کے متعلقہ بھی کوئی خاص سوال نہیں پوچھے، انہوں نے بیسک سوال ہی پوچھے تھے. تو ایک سوال انہوں نے پوچھا کہ بکنگھم آف پیلس کدھر ہے، یہ کس کی رہائش ہے، تو کدھر ہے. تو یہ میں نے اس وقت مجھے کنفرم نہیں تھا، میں نے کہا کسی پرائم منسٹر کی رہائش ہے. تو اس طرح مجھ سے انہوں نے اور بھی کچھ سوال کیے تھے ایک دو، وہ بھی مجھے صحیح طرح سے نہیں تھے آئے. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ جاؤ. تو میں آ گیا. تو میں نے ایک بات میں آپ کو یہاں بتا دوں کہ میں نے وہاں اپنا جو کانفیڈنس لیول تھا وہ ڈاؤن نہیں کیا، کیونکہ کچھ سوالوں کے ایسے جواب تھے جو مجھے نہیں تھے آ رہے. تو میں نے لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ وہاں بتانے کی کوشش کی ہے، اور جو مجھے اچھے طریقے سے آتے تھے ان کے ساتھ میں نے تفصیل کے ساتھ بتانے کی کوشش کی ہے، تاکہ کوئی نیگیٹو پوائنٹ نہ شو ہو جائے میرا. تو میں بھی آپ کو بھی یہی کہوں گا کہ آپ بھی کانفیڈنس لوز نہ کریں. سوالوں کے اگر جواب نہیں بھی آتے تو کچھ نہ کچھ لازمی اس کے ریلیٹیو بتا دیں. تو اس طرح میرا انٹرویو ہوا تھا. آپ نے بھی دیکھا کہ کافی مشکل تھا یہ انٹرویو، کافی جنرل نالج انہوں نے ڈیپلی پوچھا ہوا تھا مجھ سے. تو اس طرح پھر میں انٹرویو دے کے جب باہر آیا تو کافی زیادہ میرا تقریباً 20 سے 22 منٹ لگے تھے انٹرویو کے. تو میں آپ کو بھی کہوں گا کہ آپ بھی جنرل نالج کو زیادہ پریپیئر کر کے جائیں. سبجیکٹ ریلیٹیو تو آپ نے کرنا ہی کرنا ہے، تو جنرل نالج بھی زیادہ ڈیپلی پڑھ کے جائیں. تو بیسٹ آف لک آپ سب کو. تو جی ناظرین، اگر آپ بھی اپنا انٹرویو ایکسپیرینس ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو واٹس ایپ پر تو نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر کے شیئر کر سکتے ہیں. شکریہ. اور آخر پہ بھی آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں، تاکہ فیوچر میں بھی ہماری طرف سے اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو بر وقت مل سکیں.